السلام علیکم جی 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان. اور ناظرین، آج ہم ایک ایسی حکومتی دبنگ شخصیت کے پاس آپ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ یقین کریں میری کرسی کے فاصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ گیپ میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ مجھے بھی کوئی تھپڑ چپڑ نہ پڑ جائے. ویسے ان کے بارے میں تاثر ایسا ہے، لیکن یقین کریں دل کی وہ اتنی ہی خوبصورت خاتون ہیں اور اتنی ہی خوبصورت انسان ہے. لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے نا، پرہیز علاج سے بہتر ہی ہوتا ہے. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ اور ویلکم ٹو ٹارچر سیل. اچھا میم یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے جتنے جاندے ہو کدی چپیڑ کٹ مار دے ہو، کدی دفعہ ہو جو یہاں سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تھپڑ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک ہر نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو ایکشن جب تک بندے دے پتراں والا رہندا ہے تو ری ایکشن کوئی نہیں ہوتا. اور جہاں ایکشن جو ہے وہ تذلیل سے جڑا ہوتا ہے یا تضحیک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا اوور سمارٹنس دکھانے کی کوشش ہوتی ہے یا ڈیگریڈ کرنا ٹارگٹ کر کے، تو اس ایکشن کے بعد پھر تھپڑ کا ری ایکشن آتا ہے. ایسے نہیں آ جاتا کہ بیٹھے بٹھائے ہر بندے کو تھپڑ پڑ رہے ہوں. بالکل نہیں ابا، یہ تو بات آپ نے کر دی، بالکل کر دی. اچھا ہم نے آپ کو ڈانٹتے دیکھا ہے، کسی کا پھینٹا لگتے بھی دیکھا ہے. کبھی خود آپا کو اپنے سینئر سے یا خان صاحب سے ڈانٹ پڑی ہے؟ بڑی دفعہ ہوا ہے، بڑی دفعہ ہوا ہے. اور چونکہ میں میٹنگز میں درمیان میں بولتی ہوں اور جو کہ بول رہا ہوتا ہے اگر وہ غلط بول رہا ہے تو اس کی پوری بات کا ختم ہونے سے پہلے میں اس کو ٹوکتی ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. تو اس پہ خان صاحب جو ہیں وہ مائنڈ کیا ایک دو دفعہ. پی ٹی وی کے حوالے سے چونکہ بڑا خان صاحب کا سینسٹیو اس وقت ایشو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل انسٹیٹیوشن بنے. تو ایک میٹنگ میں وہ فلیئر اپ ہوئے، اگریسو ہوئے، میں بھی اگریسو ہوئی. تو اچھا دونوں، خان صاحب اگریسو ہوئے، آپ بھی اگریسو اپنے اس پہ جو ممبر تھے، یعنی وہ جو بات کر رہے تھے وہ چیئرمین پی ٹی وی بات کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، غلط بیانی کر رہا تھا. تو پی ایم کے سامنے وہ غلط بیانی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پہلے کہ پی ایم کو بات کریں میں نے اس کا علاج شروع کر دیا میٹنگ میں کہ بھئی تمہیں یہ غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ادھر ایسا نہیں ایسا تھا. تو پی ایم صاحب نے مجھے ڈانٹا، چپ کرو میں بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کا کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی یہ آپ کو حقائق مسخ کر کے بتا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد جب اندر گئے انہوں نے مجھے ڈانٹا، سب کے سامنے ڈانٹا. جب ڈانٹا تو پھر انہوں نے مجھے اندر بلایا. پھر اندر بلا کے مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو فردوس، یہ وہ مجھے بھی پتہ غلط بول رہا تھا اور وہ غلط بیانی کر رہا تھا، لیکن میں وہاں بیٹھا تھا، میں چیئر کر رہا تھا. تمہیں میری نشاندہی کرنی چاہیے تھی کہ میں اس میں انٹروین کروں، نہ کہ ڈائریکٹلی تم نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو یہ میری پریزنس میں وہ تمہارے ساتھ کراس ٹاک کر رہا تھا جو مناسب نہیں تھا. تو اس لیے تمہیں میں نے ڈانٹا کہ یہ میں اس کو ہینڈل کرتا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، پھر آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کی ایک خامی بتانی ہے، نواز شریف کی اور آصف زرداری صاحب کی، ان دونوں کی ایک خوبی بتانی ہے. جو وزاداری ہے وہ زرداری صاحب میں ہے، جو رکھ رکھا اور وزاداری ہے. اور جو نواز شریف کی ایک کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، ہلتا جلتا نہیں ہے وہاں سے. اور وہ اس کا موقف درست ہے یا غلط ہے، وہ نقصان تو سٹینڈ لیتا ہے. جو خان صاحب کی اچھائی ہے، خامی اس میں خان صاحب کا جو سب سے میں نے دیکھا ان کے قریب رہ کے، تو ان کے بہت سارے جو چیزیں پازیٹیو میں کہ وقتی طور پہ ان کو جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کانوں کا کچا ہونا، کہ وقتی طور پہ جس نے جو سنا لیا اس کے بعد وہ ریورس بھی ہو جاتا ہے
وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے، وہ ریئلائز کرتے ہیں، حقائق سامنے آتے ہیں اور وہ چیزیں ساری ریورس ہو جاتی ہیں، جن کو پھر بعد میں آپ یو ٹرن کرتے ہیں. لیکن یعنی کہ پہلے اگر کانوں کے پکے ہوں تو پھر یہ دوبارہ نوبت نہ آئے. نہیں، لیکن وہ ان کی سادگی ہے، وہ ان کی سادگی ہے. برائی میں بھی اچھائی بیان کر دی. نہیں، سادگی ہے کہ وہ ان کو چونکہ وہ چلاکیاں، وہ یاریاں، وہ سیاست کے رنگ بازیاں، شو بازیاں بات سے تو لگتا ہے پورے عثمان بزدار صاحب پہ گئے ہیں پی ایم صاحب، ان کی یہ والی عادت تو. نہیں، عثمان بزدار صاحب وفادار انسان ہیں اور ایک قبیلے کے ہیڈ ہیں اور رکھ رکھاؤ والے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت سیکھ رہے ہیں. سیکھ نہیں رہے. جو سردار ہوتا ہے قبیلے کا اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا، فرسٹ ٹائم میک اپ کب کیا تھا؟ میک اپ تو میں لپسٹک تک نہیں لگائی تھی کبھی بھی پورے. تو شادی پہ اب چونکہ یہ ادھر وہ توفیق ہے ڈریس ڈیزائنر، وہ میری بہنیں اس کے پاس آئیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ان کا ڈریس ڈیزائن کریں. ان کا اس وقت نیا نیا ڈیپلیکس آیا تھا، یعنی یہ 2000 کی میں بات کر رہی ہوں. تو ڈیپلیکس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کا میک اپ وہ اب اس میں میرے لیے سب سے زیادہ عذاب تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیپلیکس والی کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے آپ نے 4-5 وزٹ کرنے ہیں وہاں پہ ڈیپلیکس میں بیوٹی پارلر کے. میں نے زندگی میں کبھی تھریڈنگ نہیں کرائی تھی اور مجھے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا ان ڈراموں سے. تو اب وہ میری بہنیں، میری دوستیں مجھے کنونس کر کر کے وہاں لے کے جا رہی ہیں کہ نہیں 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 نہیں، شادی والے دن کے لیے تو ساری ریکوائرمنٹس ہیں تمہیں کرنی پڑیں گی. تو وہاں پہ جو بھی سزا تھی وہ بھگتی اور کافی انہوں نے مجھے بھوت بنایا. سب سے زندگی کا مشکل دن ہی میرا وہ تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی اتنے کرائسس زندگی میں آئے تو سب سے بڑا کرائسس کیا تھا، تو میں کہوں کہ شادی والا دن. سب کو پتہ تھا کہ میرے کپڑوں پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، سب کو پتہ تھا کہ وہ ڈیزائنر نے کیا ہے، یہ کیا ہے. تو اس چکر میں وہ مجھے چھیڑتے تھے کہ بھئی بڑے پیسے لگے. اچھا آپ بڑے پیسے لگے نا جی جگی. اچھا آپ کی ماشاءاللہ ایک بیٹی بھی ہیں، ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں ایسے پولیٹکس میں؟ اب تک آپ کا تجربہ کیا رہا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ خواتین یا آپ جتنا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی نزاکت کھو سی جاتی ہے جب آپ پبلک ڈیلنگز معاملات میں آتے ہیں. تو اپنی بیٹی کو آپ کہتی ہیں کہ پولیٹکس میں اور یہ کیا اس پہ چھوڑ دیا آپ نے؟ آپ کیا کہ وہ اس کو میں میڈیکل میں گئی ہے، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. میں اس کو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے. سچی بات یہ ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف آئے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جائے. اور ڈاکٹری جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ ایک نوبل پروفیشن تو ہے، لیکن پھر مجھے پتہ ہے کہ اس نے پاکستان سے باہر جانا ہے آگے پڑھنے کے لیے، تو یہ ٹکے گی نہیں یہاں پہ نا. تو میں اس کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ رکھنا چاہتی ہوں. تو لیکن اس نے مرضی کی ہے، اس نے میں نے اس کو وہ اسپیشی نہیں ہے نا. یہ جتنی اب آپ کی برائلر سوچ والے یوتھ ہے، یہ اس کے اندر وہ ہارڈ شپ اور ٹف لائف اور اپنی ذات سے نکل کے، یہ تو گیجٹس کے ساتھ اٹیچ دنیا ہے نا، اور وہ دوسرے بندے کا نہیں پتہ ان کو کہ ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے. تو پالیٹکس میں تو بہت جان ماننی پڑتی ہے. آپا بہت شکریہ آپ کے وقت کا، لیکن ابھی ایک انٹرویو پینڈنگ ہے آپ کی طرف، ہم نے سیالکوٹ آنا ہے، اس میں آپا کو انشاءاللہ ہم کوکنگ کرتے بھی دکھائیں گے، ان کی فیملی کے ساتھ دکھائیں گے معاملات اور ان کی جو نجی زندگی ہے. عموماً جو ان کا میڈیا میں ایک پوسٹر بن گیا ہے یا پبلک میں، لیکن اتنی زیادہ یہ سویٹ ہیں، وہ والا پہلو بھی ان کی ذات کا ہم آپ کو دکھائیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.